اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میری قوم اس ملک میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر تم خرابی میں پڑ جاؤ۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے زبردست ظالم لوگ ہیں، ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائے تو ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دو آدمیوں نے جو ڈرانے والے میں سے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان کے دروازے تک چلو، سو جب دروازے میں پہنچو گے اسی وقت تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھا کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر قوم نے کہا، اے موسیٰ ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، آپ اور آپ کے رب وہاں چلے جائے پھر دونوں ہی لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ہوا کہ یہ ملک ان کے ساتھ میں 40 برس تک حرام کر دیا، اور یہ پریشان اور حیران پھرتے رہیں گے، سو آپ اس نافرمان قوم پر غم نہ کیجئے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنا دیجئے، جب دونوں نے اپنی نظر مانی اور ایک کی نظر قبول ہوئی اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی تو قابیل نے کہا میں تجھ کو قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی تو قابیل نے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ تو جب وہ نظر دلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی نظر کو قبول کر لیے تھے، قابیل کی نظر قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی تو قابیل اس کے چھوٹے بھائی کو بولا کہ میں تیرے کو مار دوں گا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم مجھے قتل کر دے تو میں پھر بھی تجھ پر مرنے والا نہیں ہوں کہ تجھ کو قتل کروں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حابیل کہتے ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے سب گناہ اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخ میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ آیت نمبر 30 میں، سو اس کے دل نے اس کو اپنے بھائی کا قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ نے ایک کوّا بھیجا تھا کہ وہ زمین کو کھودے تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے، کہنے لگا، افسوس میں اس سے بھی برتر ہوں کہ میں اس کوّے جیسا ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، وہ شرمندہ ہوا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص دوسرے شخص کا قتل کر دے یا فساد کی وجہ سے ناحق قتل کرے تو وہ ساری دنیا میں قتل کیا، اور اگر جس کسی نے کسی کی زندگی بچا لی تو وہ ساری دنیا کی جان بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس بہت سے نبی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی بہت سو کو زیادتی کرنے والے ہی رہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں یا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کا سیدھا ہاتھ اور دایاں پیر کاٹ دیا جائے، یا زمین سے ان کو نکال دو، ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔
آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے قرب کو تلاش کرو اور اللہ ہی کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہونے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کافروں کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہو اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہو تاکہ وہ اس کو دے کر قیامت کے عذاب سے چھٹ جائے اس وقت بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہیں کی جائیں گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر یہ خواہش کریں گے کہ وہ دوزخ سے نکل جائے اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کے لیے دائم عذاب ہی ہوگا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چور مرد یا چور عورت جو چوری کرے سو ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کاموں کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے ہے اور اللہ زبردست غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، جسے چاہے بخش دے اور عذاب دے اور اللہ تو ہے ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا اور طاقت والا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔